بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید انوار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ تو یہ ہے براہ راست پی ٹی وی نیوز اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، آج غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور اس کے زمینی اور فضائی حملوں کا 1 سال مکمل ہو گیا، اور اس 1 سال میں غزہ میں 42,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا گیا اور 1 لاکھ سے زائد افراد کو زخمی کیا گیا۔ جبکہ پورے اس ایک میں ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی جنگ بندی کرانے کی کوششیں ہیں وہ بے سود اور بے نتیجہ رہیں۔ امریکہ سمیت مغربی ممالک اور اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنے رہے، اور اس دوران اسرائیل نے غزہ کے ساتھ دیگر جگہوں پر بھی وار فرنٹس کھول لیے، چاہے وہ لبنان ہو، شام ہو یا یمن ہو۔ اور اسی تناظر میں آج اسلام آباد ایوان صدر میں ایک بڑی قومی سیاستدانوں کی بیٹھک ہوئی، جس میں پاکستان کی تقریباً تمام سیاسی اور دینی جماعتوں نے شرکت کی، ماں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے، جنہوں نے اس نشست میں شرکت نہیں کی۔ بارکیفی ان کا سیاسی فیصلہ ہے۔ جو قائدین نے اپنے خطابات بھی کیے اور اپنی آراء بھی دی کہ کس طرح جو اسرائیل ہے اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ جنگ بندی کی طرف بڑھے، کیونکہ جیسے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ ہماری اولین ترجیح یہ ہے کہ سب سے پہلے جنگ بندی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ 15 نکاتی مشترکہ اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے، جس کی میں آپ کو چیدہ نکات بتا دیتا ہوں۔ قومی قیادت کی جانب سے متفقہ طور پہ یہ مطالبہ کیا گیا کہ فلسطین کو اقوام متحدہ کی مستقل رکنیت دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جو ہے ان کے جو مظالم ہیں ان کو روکا جائے۔ OIC، اس کے علاوہ عرب ریاست ممالک اور جو دیگر اقوام ہیں، اقوام متحدہ بالخصوص، وہ جنگ بندی کے لیے مزید کوششیں کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ 29 نومبر 2024 کو فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے دن کے طور پر منایا جائے گا۔ اہم باتیں سامنے آئی ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور آج کی اس نشست میں ہم نے جن معزز مہمانوں کو مدعو کیا ہے ان میں حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، امیر اسلامی، ان کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے وہ چند ہی لمحوں میں ہمیں جوائن کریں گے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر شجرہ منصر صاحبہ ہیں جو پارلیمانی سیکٹری ہیں برائے امور خارجہ کی، ان سے گفتگو کریں گے۔ ساتھ میں ہم آپ کو ضرور بتاتے چلیں چونکہ اس کا آج 1 سال مکمل ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 7 اکتوبر 2023 کو اقسام بریگیڈ کی جانب سے حملے کیے گئے تھے اسرائیل پہ، اور اس کے بعد جوابی حملہ اسی دن آیا، اور اس کو اب 1 سال بیت گئے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہر طرح کا ظلم ہوا، چاہے وہ حاملہ عورتیں تھیں، بزرگ شہری تھے، معصوم بچے تھے، ان کو نہتے فلسطینیوں کو بے دردی سے مارا گیا، جو عالمی قوانین ہیں ان کی دھجیاں اڑائی گئیں، جو ہیومن ایڈ کے لیے، ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے رسد آنی تھی اس کو مسلسل روکا گیا، قطغنیں لگائی گئی، جو UN پیس کیپرز کی ایک بات نہ سنی گئی، اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی جانب سے قراردادیں سامنے آئیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ بات سامنے اٹھائی گئی، لیکن اسرائیل نے اس کو نہیں سنا۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی نے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی ویژن لنک پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حافظ صاحب، بہت شکریہ نوازش پروگرام سچتے کے لیے وقت نکالنے کا۔ آج بڑی بیٹھک ہوئی ایوان صدر میں، اور مشترکہ اعلامیہ کے جو چیدہ نکات ہیں وہ بھی ہم نے اپنے ویورز کے سامنے رکھے ہیں۔ جماعت اسلامی کا کلیدی کردار رہا ہے اس اکٹھ کو آج ترتیب دینے میں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو نکات سامنے آئے ہیں کیا ممکنہ اس کے اثرات ہو سکتے ہیں اعلامیہ کی صورت میں جو آئے ہیں؟ اچھا، ایک بات تو بہت اہم یہ ہے نا کہ یہ پورا جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کو 1 سال مکمل ہوا، لیکن بدقسمتی سے پورے 1 سال میں جو حالات رہے ملک کے، اس میں نہ حکومت نے نہ اپوزیشن نے کبھی اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ کوئی ایک ایسی چیز ہو جس سے قومی یکجہتی کا کوئی میسج جا سکے اور ہم فلسطینیوں کے ساتھ بالکل ایک قومی پیغام کے ساتھ جا سکیں۔ بہرحال دیر آیت درست آیت، الحمدللہ ہم نے انیشیٹو لیا، اپوزیشن سے بھی ملاقات کی، حکومتی پارٹیوں سے بھی ملاقات کی، اور حکومت نے یہ کہا کہ ہم APC بلا لیتے ہیں، ہم نے اس کا خیر مقدم کیا۔ تو پہلی اس میں اچیومنٹ تو یہی ہے کہ آج جو اعلامیہ جاری ہوا وہ یہ پوری قوم کی طرف سے جاری ہوا ہے، اور اس میں اگر کچھ کنفیوژنز ہے ابتدائی ڈرافٹ میں جس کے نتیجے میں اسرائیل کے حوالے سے کوئی کنفیوژن پیدا ہو کہ ہم اسے کوئی جزوی طور پر بھی ریاست ماننے کے لیے تیار ہیں، تو وہ بھی پرائم منسٹر نے واضح کر دیا اور ہمارے کہنے پر اس کو نکال دیا گیا۔ اور اب پاکستان کی جو ایک واضح پالیسی ہے پاکستان کی قومی قیادت کی، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو پاکستان تسلیم نہیں کر سکتا، اور اس کے وجود کو ہی قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو ہے وہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے اور ہم اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ہم اسی جگہ پر الحمدللہ پرنسپلی آج کھڑے ہو گئے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے مکمل طور پر فلسطینی بچوں، عورتوں اور ان کے مجاہدین، ان کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کیا۔
بہت اچھی گفتگو ہوئی آج، اور اس میں واضح طور پر یہ میسج گیا کہ جو حماس کا 7 اکتوبر 2023 کا جو کام تھا وہ جواز نہیں بنایا جا سکتا، اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک جینوسائیڈ ہی ہوتا چلا آیا ہے فلسطینیوں کے ساتھ۔ 1987 میں بنی، سن 48 میں نکبہ ہوا تو 25,000 لوگ شہید کر دیے گئے تھے، اور یہ ایک طویل سلسلہ ہے جنگوں کا اور قبضے کا اور بے دخل کرنے کا فلسطینیوں کو۔ لہٰذا حماس کے پاس تو چوائس ہی کوئی نہیں تھی، ورنہ تو اسرائیل کو لوگ تسلیم کرنے جا رہے تھے۔ کتنے ممالک تیار بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا جو ابراہیم ایکارڈ کے نتیجے میں جو کچھ ہونے جا رہا تھا اس کے بعد تو کچھ بچتا ہی نہیں۔ تو اس لحاظ سے کریڈٹ حماس کو جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، اور فلسطینی قوم قربانیاں دے رہی ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے، کھڑے ہوئے ڈٹے ہوئے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ پوری پاکستانی قوم کی طرف سے آج یہ واضح اعلان سامنے آ گیا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور ان کی جو جد و جہد ہے، چاہے وہ عسکری ہو، سیلف ڈیفنس کا جو ان کا رائٹ ہو، یا ان کی جو ہے وہ پولیٹیکل جد و جہد ہو، وہ اقوام متحدہ کے چارٹر، جنیوا کنونشن کے چارٹر کے مطابق ہے کہ ایک آکوپائڈ فورس کے خلاف مسلح مزاحمت کی جا سکتی ہے۔ لہذا ہم نے اس کو انڈورس کیا ہے، بلکہ ہم نے تو یہ مطالبہ بھی کیا جماعت اسلامی نے کہ حماس کو نہ صرف یہ کہ ریکگنائز کیا جائے، چونکہ وہ 2006 میں الیکشن جیتی تھی، وہ ڈیموکریٹک فورس ہے۔ اور آج کی خاص بات یہ تھی کہ بہت سارے مقررین نے جو عالمی طاقت ہے، بالخصوص امریکہ کے رول پر بات کی کہ اس نے پچھلے، ہم نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ پچھلے 2019 سے 23 تک $310 بلین امریکہ نے اسرائیل کو فراہم کی مدد کی، جس میں اس نے بڑے پیمانے پہ اسلحہ خریدا ہے۔ ابھی بھی 80% اسلحہ امریکی استعمال ہو رہا ہے جو ہمارے بچوں کو قتل کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، میں سمجھتا ہوں آج اب یہ فیز شروع ہوا ہے کہ اب اقدامات سامنے آنے چاہیے، اسلامک سمٹ ہونی چاہیے، پاکستان کو اس کی میزبانی کرنی چاہیے، ڈیلیگیشن جانے چاہیے، مدد ہونی چاہیے، فلسطینی نوجوانوں کو تعلیمی اداروں میں یہاں جگہ ملنی چاہیے۔ ان سب چیزوں کے اوپر اتفاق ہوا ہے۔ حافظ صاحب، آپ نے بڑے اچھے منظم انداز میں، مفصل انداز میں تمام احاطہ کیا جو آج کی نشست میں معاملات طے پائے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ہم اس پہ بہت سی نشستیں کرتے ہیں، لاسٹ ویک جب ہم کر رہے تھے منگل کو، تو ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملہ کیا گیا، اسرائیل کی جانب سے کہا گیا کہ اب اس کے نتائج ہوں گے۔ آپ کو آنے والے دنوں میں، 1 سال تو بیت گیا، اس حوالے سے تو ہم آج بات کر رہے ہیں، آنے والے مہینوں میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں یہ جو اس وقت تناؤ کی کیفیت ہے، اس میں کمی واقع ہوگی یا اس میں مزید اضافہ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر پاکستان میں جس طرح سے ہم نے آج بات کی اور اس پہ پرویکٹیو رول ہم ادا کرتے ہیں، اور ہم اسپیشلی سعودی عرب کو، ترکی کو، ایران کو، قطر کو آن بورڈ لیں، پھر چائنا اور رشیا کو لیں، اور ساؤتھ افریقہ، آئرلینڈ اور اسپین کو لیں جو لائک مائنڈڈ لوگ اور جو رول ادا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم امریکہ میں بھی بات کریں، اور ہم جو ہے وہ برطانیہ سے بھی بات کریں، اور جب ہم سب مل کر بات کریں گے تو وہ بات طاقتور بات ہوگی، وہ نہیں ہوگی کہ کہیں کہ اچھا چلو جو تم چاہو کرتے رہو اور ہم تو اسرائیل کو سپورٹ کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ 1 ہفتے کے اندر رزلٹ آ سکتا ہے۔ اس وقت ہماری جو پرائرٹی ہے، جو ہماری ترجیح ہے، وہ جنگ بندی ہے۔ جنگ بندی جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو معذرت خانہ رویے سے وہ نہیں ہوگی، وہ ذرا ایگریسو ہونے سے ہوگی، وہ ذرا فوجوں کے، اگر فوری طور پر یہ اعلان ہو جائے کہ اب اسلامک سمٹ ہونے والی ہے، اور ہم نے تو یہ تجویز دی ہے ذاتی طور پر، اعلامیہ میں تو نہیں ہے لیکن میں نے تجویز دی کہ آپ فوجی سربراہوں کو بھی انوائٹ کریں۔ ایک کلیئر میسج جانا چاہیے، واضح میسج جانا چاہیے کہ انف از انف، بہت ہو گیا۔ تو اسرائیل میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ پھر حملے کر سکے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ بندی ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے، کیونکہ اسرائیل تو سب کو گھسیٹ رہا ہے، لیکن ایرانی قیادت کو وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ایران کو اس جنگ میں لے آئے۔ جی، ایران کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اگر وہ ریٹیلیٹ نہیں کرتے تو لوگ ان کو تانا دیتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے، وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو جنگ کی طرف پورا خطہ چلا جاتا ہے۔ لہذا یہ سوچ سمجھ کر اٹھانے والے قدم ہوتے ہیں، اور ڈپلومیسی میں اور عالمی سیاست میں اور عالمی جب جنگیں ہوتی ہیں تو اس میں سوچ سمجھ کے اقدام کیا ہے۔ اس وقت کی جو پرائرٹی ہونی چاہیے جنگ بندی، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے مسلم دنیا کے لیے وہ یہ ہے کہ شیعہ سنی تنازع ختم ہونا چاہیے۔ شیعہ سنی تنازع کی موجودگی میں آپ کا کوئی بھی قدم شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور خود مسلمانوں میں ایسے گروپ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو نلیفائی کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے اس پر بہت خاص بات کی ہے، اور اس میں پرائم رسپانسبلٹی سعودی عرب اور ایران کی ہے۔ یہ بیٹھیں، یہ میسج دیں کہ ہم ایک ہیں، جو ہو گیا ہو گیا، جو تلخیاں ہیں بھولتے ہیں، اس لیے کہ
ایران جو اسرائیل کا میزائل ہے وہ شیعہ حسن نصراللہ کو بھی مار رہا ہے اور سنی اسماعیل ہنیہ کو بھی مار رہا ہے. وہ تو شیعہ سنی نہیں دے. اور ہم جو ہیں وہ آپس میں تفریق پیدا کریں اور ہم سیکھیں بھی ماضی سے کہ جو کچھ بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کا سارا فائدہ ہمارے دشمنوں نے اٹھایا ہے, اس سے ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا ہے. تو یہ ہے وہ ساری چیز جس کو لے کر چلنا پڑے گا تو ہم خطے کو آگ سے بچا سکتے ہیں. ورنہ اسرائیل نے اپنے عزائم کا اظہار کیا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جو وہ لوگ ہیں کہ جن سے ہم پرومس لینڈ لینا چاہتے ہیں, یعنی وہ تو گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہے ہیں, وہ دن سے فرات تک کے خواب دیکھ رہا ہے, اور جن کا فرام دا ریور ٹو دا سی ہے فلسطین, وہ اس کی کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انیشیٹ ہو گیا ہے لیکن ابھی بہت کام کرنا باقی ہے اور اس کے لیے سب کو تیار رہنا چاہیے. سر ٹورڈز دی اینڈ یہ بتائے گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن ایک زبردست کام کر رہی ہے آپ کی موجودگی میں. میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے پی ٹی وی ویورز سن رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں نے غزہ میں میڈیکل ایڈ بھی دی ہے, ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی کر رہے ہیں, کیا اور مدد کی جا سکتی ہے؟ ایک تو حکومتی سطح پہ ہے, ایک سیاسی سطح پہ ہے, اگر عوامی سطح پہ انفرادی اور اجتماعی طور پہ لوگ اگر مدد کرنا چاہیں تو کس طریقے سے مدد کی جا سکتی ہے؟ ان کی اس وقت ترجیح بنیادوں پر کیا نیڈز ہیں, کیا ضروریات ہیں؟ ظاہر ہے دیکھیں ضرورت تو ہر چیز کی, انہیں تو کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر دواؤں تک اور اکوپمنٹ تک ہر چیز ہی چاہیے. اور بدقسمتی کی بات ہے کہ جتنی سپلائی رفح کراسنگ سے ان کو ملنی چاہیے وہ پراپر نہیں مل پاتی. میں اس سے اتنی زیادہ بات نہیں کرتا تو خود اس سے پھر اور مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں, لیکن یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اس کے باوجود بھی الخدمت نے ایجپٹ میں کائرو میں اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہے اور خود رفح کراسنگ کے پاس بھی انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی کی ہے. الخدمت کا تو اس جنگ سے پہلے ہی غزہ کے اندر بھی ایک سیٹ اپ بنا ہوا تھا اور وہاں کی مقامی لوگوں کے ساتھ جو بھی این جی اوز ہیں ان کے ساتھ ایک کولیبریشن ہے. ہمارا ترکی کی اور قطر کی اور ایجپٹ کی بہت ساری این جی اوز کے ساتھ کولیبریشن ہے, اقوام متحدہ کے اداروں کے ساتھ کولیبریشن ہے. تو جتنا ممکن ہو پاتا ہے ہم کرتے ہیں. بہت سارے چارٹر تیارے گئے, پاکستان گورنمنٹ نے اس میں تعاون کیا ہے اور آج پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کہی کہ الخدمت بہت تعاون کر رہی ہے. ہم اس سے کہیں زیادہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ہم جتنا بھی کر لیں, جو اسٹیٹ ہوتی ہیں, جو حکومتیں ہوتی ہیں, ان کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس امدادی کام میں بھی بہت تیزی آنی چاہیے. اور جیسا کہ میں نے کہا, زخمیوں کی دیکھ بھال اور ان کے لیے فیلڈ ہسپتال بنانا, ہم ایک فیلڈ ہسپتال بنانے کے لیے بھی وہاں پر کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نوجوانوں کو تعلیمی اداروں میں یہاں پر لا کے پڑھانا. 29 نومبر 2024 کو فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے, کیا سگنیفیکنس ہے سر اس کی؟ چلتے چلتے بتا دیجئے گا. یہ کون سی تاریخ بتا رہے ہیں؟ 29 نومبر کا اعلامیہ میں آیا ہے, 29 نومبر. جی نہیں, اس میں جو کچھ بھی ہو سکے گا ظاہر ہے کہ وہ کریں گے. دیکھیں بہت ساری, مجھے اس وقت ایگزیکٹ یہ وہ نہیں پتا, یاد نہیں ہے کہ 29 نومبر کی کیا سگنیفیکنس ہے, لیکن یوم نکبہ ایک ہوتا ہے, ایک اکتوبر کے مہینے میں بہت کچھ ہوتا ہے, پھر نومبر میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہو کہ جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کے ساتھ کوئی سلوک ہوا ہو. دیکھیں یہ تو ایک صدی ہو گئی ہے. 1917 میں اعلان بالفور ہوا تھا, سب سے بڑی زیادتی, ایک انلیجیٹمیٹ طریقے سے یہودیوں کو وہاں پر لا کے بتایا تھا. اور دیکھیں مغرب نے اپنا سارا گن ہماری طرف پھینک دیا تھا. جو زائنسٹ تھے, جو سازشی تھے, جو خود مغرب کے لیے پرابلم تھے, فرانس کے لیے, جرمنی کے لیے اور امریکہ کے لیے, اور رشیا بھی اس میں شامل تھا اس وقت, برطانیہ تو تھا ہی. برطانیہ نے اتنا بڑا فراڈ کیا. ایک طرف وہ عربوں کو یقین دلا رہے تھے کہ ہم تمہیں جو ہے پروانہ جاری کریں گے یہاں کا حکومت کا, اور بالکل دوسری طرف جو ہے وہ بالفور اعلان کر رہا تھا کہ یہودیوں کی ریاست کو ہم لیجیٹمائز کریں گے. تو اتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ کیا ہے برطانیہ کے منہ پہ, یہ کالا قیامت تک لگا رہے گا. اور یہ جو انگریز اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں, یہ انہوں نے جو کام کیا ہے انسانیت خوشی کا کام, اور اب امریکہ یہ کام پورا ان کے ساتھ مل کر کر رہا ہے. بہرحال بڑی جنگ ہے, بڑی لڑائی ہے, طویل عرصے تک لڑنی ہے. اپنے مسلمانوں کے ساتھ, انسانیت کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے, سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. نوازش حافظ نعیم الرحمان صاحب, امیر جماعت اسلامی, ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شذرا منصب صاحبہ نے, آپ پارلیمانی سیکرٹری برائے امور خارجہ مشرف نواز کی مرکزی رہنما. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ابھی حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے. آج ایک اچھا انیشیٹو سامنے آیا ہے, تمام سیاسی مختلف الخیال سیاسی اور دینی جماعتوں کا اکٹھ ہوا ایوان صدر میں, اپنے اپنے مطالبات یا نقطہ نظر پیش کیا. حافظ نعیم صاحب بھی کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے دیر آئے درست آیت کے مصداق. اب یہ جو ہے وہ اتفاق ہوا ہے 15 نکاتی اعلامیے پہ, لیکن بہت سا ابھی عمل کرنا باقی ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گا, آپ پہلے بھی امور خارجہ کے حوالے سے آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں, اب آپ پارلیمانی سیکرٹری برائے امور خارجہ ہیں. کیا پالیسی اپنانی چاہیے تاکہ جو جنگ بندی ہمارا اولین جو ہے وہ مطمع نظر ہے
اس کو حاصل کر لیا جائے؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایک اہم قدم تھا آج جو صدر پاکستان نے اور وزیر اعظم پاکستان نے مل کے لیا، آل پارٹیز کانفرنس، جس میں کہ تمام پارٹیز نے شمولیت لی اور اس میں اپنی اپنی رائے دی اور اس کے بعد ایک ریزولوشن پاس کی. اور اس سے پہلے بھی جس وقت اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا تھا ایران میں، تبھی بھی پرائم منسٹر نے اپنی پارٹی کی اور اتحادی جماعتوں کی ایک چھوٹی کانفرنس بلائی تھی، جبکہ اس وقت بھی ایک بلیک ڈے منایا گیا تھا اور سولیڈیرٹی کا اظہار کیا گیا تھا. ابھی دوبارہ سے 19 نومبر کو ڈکلیئر کیا گیا ہے. یہ 1977 میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی نے 29 نومبر کو انٹرنیشنل ڈے آف سولیڈیرٹی ود پیلسٹائن ڈکلیئر کیا تھا. جس روایت کو آگے لے جاتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ 29 نومبر کو ہم یہ کریں گے. اس کے علاوہ سب کی رائے کو لیتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے چند اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کچھ ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ پوری دنیا کے کانشنس کو جھنجھوڑیں گی. اسلامی ممالک کو میں یہ کوشش کرنے کی وہ کریں گے اقدامات کہ اتحاد ہو، اور اتحاد ہو کے تو غزہ کے لیے آواز اٹھائی جائے. اور پرائم منسٹر صاحب نے جیسے کہ آج کہا کہ سب سے پہلی اور سب سے ضروری چیز جنگ بندی ہے اور اس کے بعد ایک آزاد فلسطین ہے. ہم جو 2 اسٹیٹ تھیوری ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آزاد فلسطین جس کا کہ جیروزلم جس کا کیپٹل ہو، وہ اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. فلسطین کے لوگوں کو آزادی کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی آواز اٹھائیں گے. اس کے علاوہ کچھ پریکٹیکل اقدامات ہیں جو پہلے بھی پرائم منسٹر نے جاری شروع کر دیے ہوئے، جیسے کہ طبی امداد پہنچانا، جیسے کہ اسٹوڈنٹ کو آفر کرنا، ان کے کچھ میڈیکل اپنے کالجز میں ان کے اسٹوڈنٹس کو ہم نے آفر کیا. لیکن یہ ابھی میں سمجھتی ہوں کہ کم ہے. ابھی جب تمام پارٹیز ایک پیج پہ آ کے چلیں گی تو ان چیزوں کو ہم بہت زیادہ پریکٹیکل طریقے سے آگے لے کے جا سکیں گے. اور جو ابھی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہو رہی ہے وہاں پہ بھی اس کو ہم آواز اٹھائیں گے. آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی جو ہوئی ہے ابھی، وہاں پہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے فلسطین اور کشمیر دونوں چیزوں کے اوپر بہت سٹرونگ ایک آواز اٹھائی. بہت کلیرین کال انہوں نے تمام ممالک کو دی کہ آئیں، ان کا اپنا ضمیر جگائیں اور جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے ان دونوں ممالک پہ، ان کے لیے ہمیں آواز بھی اٹھانی چاہیے، پریکٹیکل اقدامات بھی کرنے چاہیے. اور فلسطین اور کشمیر دونوں کو ایک آزادی کا حق بھی ہے، اپنی ڈیسٹنی کو چوز کرنے کا ان کا حق بھی ہے، خود ووٹ کر کے پلیبسائٹ کے ذریعے. آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ تمام جو ایکشنز ہیں وہ ڈویبل ایکشنز کا بتایا. آج کے اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ OIC کا ہنگامی اجلاس بھی سربراہی بلایا جائے. ابھی حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ میری تو سجیشن یہ تھی کہ تمام جو اسلامی ممالک کے سپہ سالار ہیں انہیں بھی اس میں شامل کیا جائے تاکہ ایک میسنجنگ جائے اسرائیل کو کہ انف از انف. آپ کی میں رائے لینا چاہوں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اس وقت سننے کے موڈ میں ہے، بالخصوص جو بنجمن نیتن یاہو ہے؟ کیونکہ لگ تو ایسے رہا ہے، جو بہت سے مبصرین کی رائے یہ ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل سروائیول ہی اس پر بیس کرتا ہے کہ اس جنگ کو زیادہ پھیلایا جائے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نیتن یاہو کی اپنی کیونکہ سروائیول اس میں ہے کہ وہ اس جنگ کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، حالانکہ اب اس کے پاس کوئی ریزن یا کوئی اس کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں رہ گئی. جو پہلے بھی جھوٹی جسٹیفیکیشنز وہ دیتے تھے اب تو نہیں رہ گئی. لیکن کیونکہ امریکہ جیسا ملک ابھی بھی اس کے پیچھے ہے، ابھی بھی اس کو، اور اس وقت خاص طور پہ کیونکہ امریکہ میں اس وقت ایک لیم ڈک پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، ایک لیم ڈک حکومت ہے، تو وہ ہے کہ کوئی اس وقت اس کو روک تھام نہیں کر رہا، کوئی اس کو سٹرونگ ایک آرگومنٹ نہیں دے رہا. تو جتنا بھی اس کے پاس 2 یا 3 ہفتے ہیں اس میں وہ یہی کوشش کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ پھیلائے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو ابھی ایک سٹینڈ لیا ہے ایران کی طرف سے، سٹینڈ لیا گیا لیبنان کی طرف سے، تمام باقی بھی اب جو ممالک ہیں، کئی نان مسلم ممالک نے بھی آواز اٹھائی ہے اور اس کو کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جنگ بندی فوراً ہو جانی چاہیے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ انف از انف، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں اگر تمام ممالک، مسلم بھی اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے اوپر خود بھی ظلم ہوا ہے، کلونیلزم انہوں نے برداشت کی ہوئی ہے، وہ بھی اس چیز کے لیے بہت سٹرونگ ایک آواز ہے. ان سب کو ملا کے، اور اگر اکنامک آسپیکٹ شامل کر لیا جائے چلتے چلتے تو اس کا زیادہ امپیکٹ ہوگا. بہت سے مبصرین کی یہ رائے ہے کہ اگر اکنامک امبارگو کی سچویشن بنے اس سے اسرائیل پر زیادہ امپیکٹ ہوگا.
एब्सोल्युटली। और अगर उसको अब जिस तरह से हथियार फराहम किए जा रहे, अगर वो खत्म हो जाए तो फिर ऑब्वियसली वो इस चीज को आगे नहीं लेके जा सकेगा। तो इस किस्म के जो इक़दामात हैं तमाम पाकिस्तान ने बड़ा इस वक्त एक मशअल राह बनने का इंशाल्लाह फैसला किया, क्योंकि पाकिस्तान के मंशूर में ये शामिल है। आपको याद होगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 जब लाहौर रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन जिसको कहते हुई थी, उस वक्त ही साथ उन्होंने फलस्तीन की आज़ादी के लिए एक रेजोल्यूशन पास की थी। और ये हमारी पाकिस्तान बनने से पहले से हमारी हिस्ट्री में शामिल है कि फलस्तीन के लिए पाकिस्तान हमेशा खड़ा है, उसके लिए अनवेवरिंग सपोर्ट हमारी। और ये हमने आज रीइटरेट किया है। आप बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शज़रा मुंसफ साहिबा, आपने हुकूमती नुक्ते नज़र दिया। हाफिज़ नईम और रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी, उन्होंने जो कलीदी किरदार अदा किया उसका हाथ तक किया और उन्होंने भी अपनी तरफ से स्टेप्स बताए। बारकैफ ये इब्तिदा अच्छी आज हुई है। उम्मीद करेंगे कि जो 15 नुकाती इलामिया है इस पर मनोन अमल होगा ताकि जो मतलूबा नताइज जो हासिल हो पाए। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो इस्लामाबाद वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को जो लाइफ है वो स्टैंड स्टिल रही। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का फैसला किया था डी चौक आने का। फिर वो तमाम तर कवरेजेस सामने हुई। आपने नोट किया होगा कि उसमें वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का काफिला भी सामने आया, फिर खैबर पख्तूनख्वा जाना और उसके बाद दोबारा नमूदार होना। बारकैफ ये ड्रॉप सीन जो हुआ है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे वक्फे के बाद। वक्फा ले लीजिए, नए मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। टेक अ ब्रेक। यौम यकजहती फ़लस्तीन के मौके पर सियासी क़यादत और अवाम का मुश्तरका ऐलान। फ़लस्तीनी अवाम के साथ है पूरा पाकिस्तान। खाक व खून में नहा गई जंग का जनून, सब कुछ बहा ले गया। मलबे का ढेर बन गई सरजमीन अंबिया। कब तलक खामोश रहेगी ये दुनिया। Can we, as human beings, remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? Can we turn a blind eye to mothers cradling the lifeless bodies of the children? This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. घर, स्कूल, हस्पताल, इबादत गाहें सब तबाह। खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवानों का बेदरेग खून बहा। दम तोड़ गई इंसानियत, हुकूक का न पास रहा। कब तलक खामोश रहेगी ये दुनिया। फलस्तीनी अवाम के हुकूक के लिए हर दर खटखटाएंगे। हुकूक इंसानी की अजमत के लिए हर हद तक जाएंगे। झंझोड़ेंगे खलकत का ज़मीर, मजलूमों का साथ निभाएंगे। आखिर कब तलक खामोश रहेगी ये दुनिया। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के साथ खड़े हैं। उनकी आज़ादी और इंसाफ के लिए अपनी भरपूर हिमायत का इजहार करते हैं। 7 अक्टूबर को फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती का दिन मनाते हुए वहाँ अमन व सलामती और हक के खुद इरादियत के हुसूल के लिए अपने अज़्म का इयादा करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम टू करते हैं। इस्लामाबाद की जो सूरत हाल बनी, जैसे मैंने ब्रेक पर जाने से कल बताया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि वो एहतजाज करेंगे डी चौक में। उसके बाद हमने देखा कि उनका कारवां खैबर पख्तूनख्वा से ही मेनली आता है। पंजाब और दीगर जगहों से इतनी स्ट्रेंथ हमें कभी नज़र नहीं आई। वो आए, अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके साथ उनका काफ़िला भी था। या विजुअल भी देख सकते हैं। 4 अक्टूबर की रात जो है उन्होंने आने की कोशिश की। इस्लामाबाद पिंडी में जो पीटीआई के वर्कर्स थे उनका और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के दरमियान शेलिंग हुई, धावा बोलने की भी कोशिश की गई, रोका भी गया। फिर 5 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस में
جو ہے وہ سامنے نظر آتے ہیں. علی امین خان گنڈاپور صاحب، یا آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں، سفید سا جو کپڑا انہوں نے سر پہ پگڑی کی طرح باندھا ہوا ہے. علی امین خان گنڈاپور صاحب جو خیبر پختونخوا ہاؤس جا رہے ہیں، بالکل پی ٹی وی کے سامنے ہی ہے، ریڈ زون میں، وہاں پر وہ گئے. پہنچنا منزل ان کی ڈی چوک تھی، لیکن وہ خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے. اور پھر اس کے بعد ایک پرسراریت تھی. پاکستان تحریک انصاف کے جو سرکردہ رہنما ہیں اسد کیسر صاحب، شاندانہ گلزار خان صاحبہ، عمر ایوب صاحب، انہوں نے کہا کہ ان کا وہ لاپتہ ہیں، وہ کہاں پر ہیں، ان کی بازیابی کے لیے پھر اتوار کے دن خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا. اس پہ گرما گرم تقریر ہوئی، پروڈکشن آرڈر جاری کرنے والے تھے بابر سواتی صاحب جو سپیکر ہیں. اور پھر اچانک جو ہے انہوں نے انٹری دی ہے علی امین خان گنڈاپور صاحب نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اور دھواں دار انہوں نے تقریر کی. اور انہوں نے کہا کہ وہ 12 ضلع کراس کر کے 12 اضلاع، میں اپنے معزز مہمانوں سے جانوں گا وہ خیبر پختونخوا سے ہیں، کہ اسلام آباد اور پشاور کے درمیان وہ کون سے 12 اضلاع تھے جنہیں کراس کر کے وہ پشاور پہنچے. تو اس حوالے سے جانیں گے. پھر انہوں نے آج پھر دوبارہ اس بات کا عزم کا اظہار کیا وہ اسلام آباد دوبارہ آئیں گے. تو یہ پہلے بھی آ رہے تھے سنجانی کے لیے، ادھر آ کے تقریر کی، لاہور جانا تھا پہنچ نہیں پائے، اب اسلام آباد ڈی چوک آنا تھا نہیں آئے. وہ کہتے ہیں ہم نے منزل پا لی ہے. اس پہ ذرا گفتگو کریں گے، اس کا ذرا غیر جذباتی انداز میں انالیسس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ مومند صاحب، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، ڈان ٹیلی ویژن سے وابستہ، اور ان کو میں دیکھ رہا تھا یہ فیلڈ میں موجود تھے، انہوں نے بھی ماسک پہنا ہوا تھا. عبداللہ آپ کا بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا ہے انجینئر احسان اللہ خان صاحب نے، مرکزی ترجمان عوامی نیشنل پارٹی کے، آپ کا بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا ہے محمود جان بابر صاحب نے، پشاور سے، سما ٹیلی ویژن سے وابستہ ہیں، ان کے بیورو چیف ہیں اور بڑے باخبر صحافی ہیں پشاور سے. عبداللہ آپ کا بھی بہت شکریہ. محمود جان بابر صاحب آپ کو بہت شکریہ. عبداللہ محمد صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. پہلے تھوڑا سا ذرا ہمیں بتائیے گا، کیونکہ آپ فیلڈ میں موجود تھے، ہم بھی ہیں، لیکن یو ور دیئر. یہ ڈی چوک جو علی امین گنڈاپور صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ وہ ڈی چوک آئے اور جو ان کا مقصد تھا وہ حل کر لیا، کیوں نہ پہنچ پائے؟ اور پھر ایک پرسراریت تھی کہ وہ نہیں مل رہے، پھر وہ خیبر پختونخوا اسمبلی چلے گئے اور 12 ضلع کراس کر کے پشاور پہنچے. تھینک یو سو مچ. ہر سیاسی جماعت کے جو ورکرز ہوتے ہیں، میں نے جو پولیٹیکل موومنٹس اکراس دا گلوب ہوتی ہے پاکستان میں، ان کے ورکر بڑے کمیٹڈ ہوتے ہیں، اور لیکن ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیل کر لیتی ہے یا فرار ہو جاتی ہے. یہ انفارچونیٹلی اس ملک کے ساتھ بھی ہے، کئی لیڈر ہم نے دیکھے. تو پاکستان تحریک انصاف کو جب بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ نے ہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے، ایک ایسے وقت میں جب ملیشیا کا وزیر اعظم تھا، ECU سمٹ آ رہی ہے اور سیکیورٹی بہت سخت ہے، تو اس میں علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے ان کا قافلہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف رواں دوا ہوا، اور اسلام آباد کے لوگوں کے لیے بڑے مسائل کا سامنا پڑا، سگنلز نہیں تھے، لائف سٹینڈ سٹل تھی، مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو ان کے جو ورکرز تھے وہ بڑے کمیٹڈ تھے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ ہر صورت میں ریڈ زون پہنچیں گے. لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ علی امین صاحب جو ہے وہ جب سے ہی خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کے حدود میں داخل ہوئے تھے، وہ مسلسل رابطے میں تھے. ان کے آس پاس جو لوگ تھے وہ بھی رابطے کا کر رہے تھے. ان کو کہا گیا کہ اگر آپ نے وہاں آنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے. تو علی امین صاحب کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ ڈی چوک نہیں جاتے یا وہ اس احتجاج کو لیڈ نہیں کرتے تو اس کے بدلے میں بانی پی ٹی آئی اس کی نوکری سے چھٹی کر دیں گے، ان کی کرسی چلی جائے گی. اگر وہ ادھر آتے اور گرفتار ہو جاتے، اور گورنر راج کا بھی خطرہ تھا، تو اس صورت میں بھی نہ صرف ان کی کرسی جاتی بلکہ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے اڈیالہ میں اپنے لیڈر کے ساتھ مطلب وہ ان کے ہم نوا بن جاتے. تو یہ چیلنجز تھے. تو وہاں سے علی امین صاحب جو ہے وہ نکل گئے اور پھر وہ خیبر پختونخوا ہاؤس آئے. وہاں سے ویریفائی کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل تھا، متضاد خبریں آ رہی تھی. ہم نے یہ دیکھا، میں نے خود بذات ایک جرنلسٹ کے طور پہ، کہ جب اسلام آباد پولیس اور رینجر داخل ہوئی تو وہاں پہ چیخوں کی آوازیں سنائی دی، پھر دروازے ٹوٹنے کی آواز آئی، اور پھر اس کے بعد ایک پراسراریت جو ہے وہ چاہ گئی، باہر رینجرز تھی اور یہ ساری چیزیں تھی. تو اس کے بعد مختلف ورژن آئے، کوئی کہہ رہا تھا اس کو لاپتہ کیا گیا، کوئی کہہ رہا تھا، لیکن ایک مہمان خانہ ہے ادھر، وہ بیٹھے تھے بڑے آرام سے خیبر پختونخوا ہاؤس میں، خیبر پختونخوا ہاؤس کے ساتھ ایک ہاؤس ہے، تو اس کو باربیکیو فش بھی کھلائے گئے، اور ساتھ میں بہت اچھی کافی تھی اور سینڈوچ وغیرہ بھی تھے. مطلب تواضع کی گئی ہے، تواضع کی گئی. تو یہ تو کہہ رہے میری جیب میں 100 روپے نہیں تھے اور میں 12 ضلع کراس کر کے گیا، نا گفتگو حالت میں. تو بات یہ ہے نا کہ مجھے جو لگتا ہے نا کہ ایک روٹ ہے جو ایک تو موٹر وے کا راستہ ہے جو آپ کو خیبر پختونخوا سے کنیکٹ کرتا ہے، جس پہ ہم آتے جاتے ہیں. ایک روٹ ہے منال کا جس کے آدھے گھنٹے بعد یہ اوپر دامن کو سے آدھے گھنٹے بعد ہری پور شروع ہو جاتے ہیں. مطلب آپ ادھر سے جاتے ہو تو 40 منٹ بعد آپ خیبر پختونخوا کے حدود میں داخل ہوتے ہو. وہاں پہ پھر علی امین صاحب کی جو جتنا بھی اسکواڈ تھا وہ وہاں ان کو ریسیو کرنے آیا. اور مجھے نہیں پتا خیبر پختونخوا
ہری پور اور پشاور کے درمیان اگر 12 اضلاع باقی 12 اضلاع 12 اضلاع ہے تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن پارٹی کے اندر اس وقت بہت کنفیوژن ہے. میں نے آج کئی لیڈر سے بات کی, کسی کو نہیں پتا. جو علی امین صاحب نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بات کی ہے, صوبائی اسمبلی کے, اس سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے اس وقت. اور تو آج تو بتایا گیا, میں محمود جان سے پوچھوں گا, انہیں پگڑی پہنائی گئی کہ آپ نے کامیاب لیڈ کیا ہے, یہ آج پشاور میں اجلاس بھی نہیں, وہ تو صوبائی لیڈرشپ ہے. سینٹرل لیڈرشپ جو ہے, جو اس وقت اسلام آباد میں وہ نہیں ہے مطمئن, کراچی, ان کو پتہ بھی نہیں ہے. علی امین صاحب کو بار بار وہ کال کر رہے, وہ رسپونڈ نہیں کر رہا کہ کیا ہو رہا ہے. اور دوسری جانب ان بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پہ بھی پابندی لگ گئی 18 اکتوبر تک. تو اس تک کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن کارکنوں میں بڑا غصہ تھا, بہت شدید غصہ تھا, باوجود اس کے کہ وہ ایک اٹیمپٹ کر کے جب موسم بہت خراب ہوا اور اسلام آباد پولیس اور رینجر کے لیے وہاں جو انہوں نے آنسو گیس کی شیلنگ کی, وہ ساری ہوا کا رخ جو ہے نا وہ اس کی طرف آیا. تو سارے لوگ نہیں, سیکورٹی فورسز کی طرف, تو ہم سب بھاگے. تو وہاں سے ہمارے گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ کیا گیا, بڑے مشکل سے ہم نے اپنی گاڑی نکالی وہاں سے, اور سارا ڈی چوک جو تھا وہ اس پہ قابض ہو گئی. لیکن جیسے ہی موسم سازگار ہوا تو ان کو لگ گیا کہ اب واپس جو سیکورٹی پولیس اور رینجر جو ہے وہ واپس آئیں گے اور ان تشدد کیا جا سکتا ہے اس پہ. تو ان کے آنے سے پہلے جو کارکنان تھے وہ شیلنگ جاری تھی. ٹھیک ہے, آپ نے بتایا. محمود جان بابر صاحب بتائیے گا, آپ علی امین گنڈپور صاحب پشاور پہلے بھی سنجانی کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے تھے, اس دفعہ پھر وہ غائب ہو گئے, اب منظر عام پر آئے ہیں, اور ان کو تو آج جو صوبائی قیادت ہے انہوں نے پگڑی بھی پہنائی ہے اور کیا کامیاب احتجاج کیا. وہ کامیابی احتجاج کے جانچنے کا کیا بیرومیٹر ہے؟ جو ابھی عبداللہ مومن صاحب بتا رہے ہیں اس میں تو بتا رہے ہیں کہ وہ منال کے ذریعے ہری پور اور پھر وہاں واپس چلے گئے اور وہ خود اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر دیا انہوں نے کارکنان کے ساتھ, لیکن آج پروونشل لیڈرشپ ان کو ہار پہنا رہی تھی. انور صاحب, اصل میں جو صورتحال اسلام آباد کی عبداللہ مومن صاحب نے آپ کو بتا دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تو پلے بڑے ہیں کہ ہم سیاسی ایکٹیویٹیز کو کور کریں جی, اور جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو کور کریں, اس میں اندازے لگائیں, اندازے بھی لگائیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی رپورٹ کریں جی. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے فون سے بہت دور اور اوپر کی چیز ہو جاتی ہے, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جنات کی باتیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہمیں سب سے پہلے اس وقت سمجھ نہیں آئی کہ علی امین گنڈاپور صاحب سٹک ہیں برہما کے پاس, اور نہ آگے جانے کا راستہ ہے نہ پیچھے جانے کا راستہ ہے. اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں سے غائب ہو کے اڑ کے ڈی چوک پہنچ جاتے ہیں. فوری طور پہ ہمیں پتہ چلتا, کیونکہ حیران اڑ کے کیسے چلے گئے بابر صاحب؟ آپ نے کہا اڑ کے چلے گئے, آپ نے کہا اڑ کے چلے گئے. اڑانے والے بھی ہیں, کسی نے اسے اٹھایا. جو لوگ ایمبولینس کو راستہ نہیں دے رہے تھے, جو فورسز وہاں کھڑی تھی, وہاں پہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہاں سے گزرے. وہاں پہ میں حیران ہوں کہ ہمارے علی امین گنڈاپور صاحب کتنے زبردست مقدس شخصیت ہیں کہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے, سلیمانی ٹوپی پہنی, اپنے پورے سکواڈ کے ساتھ وہاں پہنچے. یہ سوال ان پہ بھی اٹھتا ہے جن لوگوں نے رستہ دیا. میں تو ان پہ بھی حیران ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام رستے سنبھالے ہوئے تھے, ہم کسی کو آنے نہیں دے رہے تھے. علی امین گنڈاپور صاحب کو آپ نے آنے بھی دے دیا. دونوں طرف ایک زبردست قسم کی ایک عمران سیریز کی ایک سیریز چل رہی ہے اور ایک جاسوسی قسم کی فلم بنی ہوئی ہے. بینیفیشری کون ہے لیکن اس ساری جاسوسی سیریز کا بینیفیشری کون ہے پھر؟ علی امین صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ کہتے ہیں حکومت بھی چلی جائے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. کوئی بھی ہو, بینیفیشری اس کے عوام نہیں ہے, صرف یہ یاد رکھیں. یہ ملک عوام کے لیے بنا ہے, اس کے بینیفیشری عوام نہیں ہے. بنیادی طور پہ ہر ایکٹ کا بینیفیشری عوام کو ہونا چاہیے, اس کا فائدہ انہیں ہونا چاہیے. ان کو نہیں ہو رہا, چاہے جسے بھی ہو رہا ہے وہ جائے باڑ میں, ہمیں کسی کو کیا. لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ آپ نے کنفیوژن میں بالکل پاگل کر کے رکھا ہوا ہے. کس نے علی امین کو راستہ دیا اور علی امین کس کے کہنے پہ وہاں پہنچا, پھر وہاں سے وہ رکا نہیں. آپ ڈی چوک گئے, آپ رکے تو صحیح میں, پھر وہاں پہ کھڑے ہو, لوگوں کو بتائیں میں آ گیا ہوں, میں نے یہاں پہ احتجاج کر لیا ہے. آپ وہاں سے نکلے, آپ خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے, پھر 12 ضلع میں آپ کو 12 ضلع کے لوگ, آپ جیسے ہی منال کو کراس کر کے آتے ہیں آپ ہری پور میں داخل ہوتے ہیں. ہری پور سے آپ کا دوسرا ضلع سوابی لگتا ہے. سوابی کے ذریعے پھر آپ نوشہرہ اور مردان میں کسی میں بھی داخل ہو, پھر آپ آگے صدر پشاور. 4 ضلع زیادہ سے زیادہ یا 5 بنتے ہیں کہ آپ پشاور پہنچ جائیں گے. آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے, آپ 12 گھنٹے پیدل بھی آئے ہیں. میں خود حیران ہوں, یہاں پہ ہم پلے بڑے, ہمیں تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا. پشتوں میں کہتے ہیں کہ دیوانوں کا غزنی سدے, غزنی جو ہے وہ دیووں کے لیے اس کی کیا حیثیت ہے, ایک پیر یہاں ایک غزنی میں.
तो फिर शायद ये सिलसिला हुआ हो, पता नहीं कौन सी ऐसी कोच थी जिसने इनको उठाया पहले वहां से लेके। तो ये सूबाई असम्बली के मेंबरान ने नहीं पूछा इनसे? ये मैं एहसानुल्लाह साहब से पूछता हूँ। एहसान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अवामी नेशनल पार्टी बड़ी मुस्तनद जमात है खैबर पख्तूनख्वा की, और हुकूमत में भी रहे। एहसानुल्लाह साहब बताइएगा, जो महमूद जान बाबर साहब बड़ा जेन्युइन सवाल कर रहे हैं, तो जब सूबाई असम्बली के मेंबरान, इवन जो अपोजिशन है, वो सवाल करें ना अपने सीएम से। ज़ाहिर बात है सीएम पूरे सूबे के हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, कि उनके साथ क्या माजरा हुआ। उनकी लीडरशिप तो कह रही थी कि हम यूएन से अपील कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि हमारे जो हैं सीएम नहीं मिल रहे। सीएम साहब कह रहे हैं कि मैं तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से कहीं छुप छुपा के जो है मैं वापस पेशावर पहुंच गया हूँ। तो सवालों के जवाब तो सीएम ने देने हैं ना। जी जी, सवालों के जवाब तो वो भी देंगे और कुछ ना कुछ हम भी उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, जितने बिल्कुल। भी सवालात पैदा होते हैं। अनवार साहब, बुनियादी सवाल ये है कि ये जो डायरेक्शन लेस और लीडरशिप लेस किस्म का क्राउड इस्लामाबाद की तरफ आता है, तो आपके ख्याल में ये बग़ैर किसी डिज़ाइन के है कि आप क्राउड पहुंचा दें, उसके बाद लीडरशिप गायब हो जाए और कोई उनको कंट्रोल करने वाला ना हो? तो बेसिकली जो शख्स जेल में बैठा हुआ है उसका डिज़ाइन ये है कि शायद बांग्लादेश मॉडल मैं यहाँ कर सकता हूँ, लेकिन शायद नाकामी हो गई। पहला डिज़ाइन तो ये फेल नज़र आ रहा है कि जी एक, और फिर हम भी हैरान हैं कि 2-3 दिन जो है वो मारगल्ला एवेन्यू भी बंद है, सब बंद है, और शाम में खुल जाता है और अली अमीन साहब वहाँ से एंट्री करते हैं। तो ये तमाम सवालात के जवाब हमें ढूंढने पड़ेंगे। मसला ये है इस वक्त कि ये जो एहतिजाज हो रहा है जितना भी है, ये आप 2014 से ये डिज़ाइन लेकर देख लें जी, आपको लगेगा कि जब जब स्टेट के अंदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की तरफ मामला चलेंगे, इस किस्म का एहतिजाज इमरान खान साहब और उनकी पार्टी का होगा। अच्छा, 2014 में भी था। आप चाइना के साथ सी पैक पे बड़े मुआहदे करने जा रहे का हैं। विजिट था। अब आप शंघाई कोऑपरेशन का करने जा रहे हैं। इसके दरमियान भी इवेंट रहे हैं। मसला ये है कि तमाम लोग उनको बात कर रहे हैं कि अगर आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड किस्म की चीज़ें करना चाहते हैं, सो लेट्स एंगेज इन द मुज़ाकरात करें, बात करें, रास्ता निकालें। रास्ता वो नहीं निकालना चाहते। आज एपीसी थी कश्मीर फ़लस्तीन पे, वो वहाँ नहीं थे क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है। उनका एक ही इंटरेस्ट है और वो बड़ी अजीब जगह पहुँचे हैं। उन्होंने इमरान का वज़न पहुँचा दिया रियासत के बराबर। अब वो कहते हैं कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो अगर आपके मुल्क में एहतिजाज इस नोयत पे होगा कि एक शख्सियत के गिर्द जो है पूरी रियासत का वज़न बना दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अगर ऐसा होगा तो फिर हम इस पे बात करेंगे। जो अवामी नेशनल पार्टी के लिए सबसे बड़ी कंसर्निंग बात है वो ये है कि तालिबान का फिनोमेना हो या इस किस्म के और हालात हों या सियासत में इस किस्म का इश्तियाल और तशद्दुद हो रवैयों का, वो खैबर पख्तूनख्वा तक क्यों महदूद कर दिया गया? सवाल करना चाह रहा हूं कि ये क्यों वहां धकेल दिया गया? मैं इस पर मैं खुद ये सोच रहा हूं कि आज आप देख लें, वहां पर उन्होंने कहा कि ये सारा फिनोमेना बाकी जगहों पे नहीं चलना चाहिए लेकिन यहाँ चलना चाहिए। इस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। अटक से लेकर संगजानी तक, मारगल्ला एवेन्यू तक, पीटीआई कहती है हमने 3 लाख वोट लिए हैं जी, तो 3 लाख में 3000 लोग कहाँ थे जो मारगल्ला एवेन्यू खोलकर आ जाते? क्यों इंतजार था उस जुलूस का जो खैबर पख्तूनख्वा से पहुंचना था? ये जो एहसान साहब ने बात की अब्दुल्ला, ये सवाल जो है ना वो बड़ा मुझे भी एजिटेट करता है कि ये नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी भी एक नेशनल पार्टी, लेकिन उनका जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो खैबर पख्तूनख्वा है। इलेक्शन ही वहीं से लड़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो भी 2024 के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार थे, बैक्ड बाय पीटीआई, पूरे पाकिस्तान से लड़े। ये हमेशा एक इसको ये क्यों तासुर आता है कि खैबर पख्तूनख्वा से जो जुलूस आएगा वही लीड करेगा? आपने मरकजी क़यादत की बात की, वो कहाँ थे सारे? अनवर भाई, बात यह कि महमूद जान साहब ने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया कि अवाम किधर बेनिफिशरी है इस पूरे निज़ाम में। गुज़िश्ता 10 साल से जो पैटर्न है कि आप शेर इक़्तिदार को, मुल्क को धरनों के नाम पर यरगमाल बनाए, उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। उसकी ज़िम्मेदार उस वक्त से लेकर अब तक आपकी अदलिया भी है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी रही है और आपकी मीडिया भी रही है कि उन्होंने मतलब 2014 में देखा कि एक उस वक्त की मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ एक साजिश हुई और ये नहीं था कि वो इमरान खान ने अकेले किया।
ان کے پیچھے لوگ تھے جو سامنے آئے. اب سامنے بھی آ گئے ہیں. ٹی ایل پی کا دھرنا کیا تھا؟ ایک حکومت کو کے خلاف جو ہے ایک سازش کی گئی اور اب دوبارہ سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو یہ چیز ہے کہ ابھی تک ان کچھ نہ کچھ عناصر کے سپورٹ ہے اور وہ عناصر کے خلاف کارروائیاں بھی ہو رہی ہے, وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. میرے پاس لیٹسٹ معلومات تھی کہ 42 سے 45 لوگوں کے نام اس وقت ECL پہ ہیں جن پہ شک ہے کہ وہ ملک سے مطلب وہ کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہے. لیکن مجھے خیبر پختونخوا جو گزشتہ 44 سال سے پراکسی وار کا ایک سنٹر بنا ہوا ہے, مجھے بے حد افسوس ہوتا ہے کہ مریم نواز جا کے وہ جو جن لوگوں کے پاس زمینیں ان کے لیے گھر بنا رہی ہے, ان کو گھروں کو سپانسر کر رہی ہے. وہاں پہ روزانہ ایک پروجیکٹ کا افتتاح ہوتا ہے. مراد علی شاہ صاحب کو دیکھیں, وہ بھی کر رہا ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سرفراز بگٹی صاحب بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ صوبہ جو دہشت گردی سے متاثرہ ہے, جو 2007 اور 8 کے آپریشن ہے, ان کے لوگوں کو ابھی تک معاوضہ نہیں دیا گیا. اور لوگوں کے بہت مسائل ہے. آپ کے خیبر پختونخوا میں 50 سے 60% علاقے جو ہے وہ ابھی حکومت کے کنٹرول میں, 40% علاقوں پہ کنٹرول نہیں ہے. تو اس وقت جب خیبر پختونخوا کے وسائل پر آپ تخت اسلام آباد پر چڑھائی کر رہے ہو تو بہت افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. تو یہ چیز ہے کہ اس انتشار کو, اس جو ایجیٹیشن کی سیاست ہے اس کو خیبر پختونخوا تک محدود رکھنا تاکہ جو وہاں چیزیں ہو رہی ہے وہ سامنے نہ آ سکے. اور پھر یہ کہ آپ کس طرح اس کو ویریفائی کرو گے کہ علی امین صاحب ادھر آئے اور واپس چلے گئے, تو اس کے بدلے کتنے مقدمے ہوئے پی ٹی آئی کے خلاف؟ تو وہ پی ٹی آئی کے مشکلات میں اضافہ کر رہے یا کم کر رہے ہیں؟ وہ زحمت ہے یا زحمت ہے ان کے لیے؟ اتھینٹسٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ علی امین صاحب اب اس وقت کس کے ساتھ ہیں. اچھا, کمپرومائزڈ آدمی ہیں. he is not with PTI. یہ چیز but he is دیکھو, no he is not with PTI. he is not with PTI. پی ٹی آئی دو بندے ہیں, ایک بانی پی ٹی آئی, ایک ان کے ورکرز ہیں. آپ دیکھیں کہ بانی جو لیکن یہ جو علی امین صاحب پہ ایک سنگین الزام لگا رہے ہیں احسان اللہ صاحب, ضرورت ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے. آپ اس کو, بلکہ محمود جان باور صاحب آپ ایگری کرتے ہیں جو احسان صاحب کہہ رہے ہیں؟ میں تو اس لیے ود پنچ آف سالٹ لے رہا ہوں کہ ضرورت عوامی نیشنل پارٹی ان کی ایک کمپیٹیٹو جماعت ہے. ایز اے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے علی امین صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کلی طور پہ نہیں ہیں. یو ایگری ود ہم احسان صاحب کے ساتھ؟ جی, انہوں نے اپنے 4-5 پچھلے جو ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے, 4-5 بڑے جو انہوں نے جلوس کے, جس طرح وہ لاہور لیٹ پہنچے, یہاں پہ سنجانی اور ان باقی علاقوں میں جب وہ اکیلے آئے, اب بھی وہ جو باقی لیڈرشپ ہے ان میں سے کسی کو بلانا نہیں چاہتے, اور اگر جو آنا بھی چاہتے ہیں تو ان کو بھی روکا جاتا ہے. تو اس کی بھی مختلف قسم کی وجوہات ہیں. جس طرح وہ رات کو دبئی اسمبلی پہنچے تو ہر طرف سے رستے بند تھے. دبئی اسمبلی کے ارد گرد ایک حصار لگا ہوا تھا. جب ہم باہر نکلے, ہمیں پھر وزیر اللہ صاحب نے آنا تھا, تو رستے تو تمام اس لیے بند کر دیے گئے تھے. تو آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ ان کے اپنے کردار کو انہوں نے مشکوک کر دیا ہے. میں ابھی آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی خبر دینا چاہتا ہوں. قریباً آدھی پی ٹی آئی اس وقت اس نیریٹو کو بائیں نہیں کر رہی جو کہ جماعت ان کی پیش کر رہی ہے علی امین کے حوالے سے. اور یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو کہ مجبوراً اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ کوئی اور پلیٹ فارم ان کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ وہاں چلے جائیں اور وہ وہاں پہ کسی عزت کی سیاست کریں. وہ یہاں پہ مجبوراً بیٹھے ہوئے. میں آپ کو ان کی مرکزی قیادت میں لوگ بتا سکتا ہوں کہ ان کے پاس اگر اس وقت کوئی آپشن ہوتا وہ کبھی بھی یہاں نہ ہوتے, لیکن اس وقت وہ مجبور ہیں. پی ٹی آئی میں اس وقت ایک بہت بڑی لاٹ ہے جو کہ اس وقت پی ٹی آئی میں موجود اس لیے ہے کہ اگر وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف بات کرتے ہیں, سوال بھی کرتے ہیں کہ جی آپ نے تو یہ جو کہانی سنائی ہے اسلام آباد والی پھر واپس آنے والی, اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اگلے دن وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہوگا. جیسے کہ خان صاحب کے حوالے سے آپ کوئی بھی بات کریں, اگلے دن وہ نہیں ہوتا. علی امین کی بھی اس وقت یہ پوزیشن ہے, تمام ایم پی ایز ان کے سامنے زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں اور وہ ان کے اوپر چل سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ حق بات نہیں پوچھ سکتے. آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. اوکے, آپ نے بالکل وقت ختم ہو رہا ہے میرا, آپ 30 سیکنڈ سے بتا دیں جلدی سے. دیکھیے علی امین گنڈاپور صاحب جو پی ٹی آئی کے ابھی رہنما صرف نہیں ہے, وزیر اعلیٰ ہے. ان کے کرسی کو بیک وقت دونوں طرف سے خطرات لاحق ہے. ان کو بانی پی ٹی آئی بھی ہٹا سکتے, دوسری جانب بھی اگر وہ چیزیں ہوتی ہے تو ان کو خطرہ رہتا ہے. اس میں پولیٹیکل کانسپریسیز بہت ہوتی ہے اس ملک میں. تو علی امین صاحب ان دونوں دو کشتیوں کا مسافر ہے. اب تو یہ لگ رہا ہے کون سی کشتی مستقل طور پر. لاسٹ بات یہ کہ ابھی جو وہ کنٹروورشلی ایک پراسرار طور پر خیبر پختونخوا ہاؤس گئے, مجھے جس طرح بانی پی ٹی آئی کی طبیعت لگتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کی نوکری جائے گی.
पीटीआई की तरफ से। चलिए आपकी प्रेडिक्शन है, वक्त पे खत्म हो जा रहा है। एहसान साहब मैं आपसे तफसीली पे गुफ्तगू करूंगा, जो उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन हम किसी और नशिस्त के लिए उठाए रखते हैं। बहुत शुक्रिया एहसानुल्लाह साहब, अब्दुल्ला मोमन प्रेडिक्शन की, और महमूद जान बाबर साहब ने भी अहम इंकशाफात किए। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था, 2 नुकाती था। इंशाल्लाह इन्हीं मौज़ूआत से और जुड़े हुए मामलात पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते रहेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाल।